الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل البشر محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام. اللهم بارك على محمد بعدد من قعد وقام. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، آج لیکچر کا موضوع ہے اسلامی معاشرت سورۃ الاحزاب کی روشنی میں. سورۃ الاحزاب ایک بہت اہمیت کے حامل احکامات پر مشتمل ایک سورت ہے. احزاب کی معنی ہے ٹولے، اور یہ سورت 5 ہجری میں نازل ہوئی کہ جب شوال 5 ہجری میں جنگ احزاب، غزوہ احزاب ہوا، جسے غزوہ خندق کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. ایک طرف غزوے کا معاملہ ہے اور جنگ کے احکامات ہیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ تشریف لائے ہیں مسلسل جنگ کی حالت میں موجود ہیں. کفار اور مشرکین اور اندرونی طور پہ یہود اور منافقین کی طرف سے مسلسل سازشوں کا سامنا ہے. لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود، ان تمام تر جنگوں کے، غزوات کے اور میدانوں میں نکلنے کے باوجود مسلسل ایک اسلامی معاشرے کو مرتب کرنے کے لیے اور اس کی ایک بہترین شکل دنیا کے سامنے لانے کے لیے مسلسل قرآن مجید میں احکامات بھی نازل ہو رہے ہیں. معزز سامعین، اس سورت کا آغاز جو ہوتا ہے وہ بھی بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے. اللہ رب العالمین شروع میں ہی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں: یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کفار اور منافقین کی پیروی مت کرنا، ان کی باتوں میں مت آنا. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ رب العالمین کی ذات ہر چیز کو جاننے والی اور حکمت والی ذات ہے. یہ جو میں نے شروع میں تمہید آپ کے سامنے سورت کے حوالے سے باندھی ہے کہ سورت کا نام ہی ایک غزوے کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور جنگ کی کیفیت ہے. شوال 5 ہجری میں یہ غزوہ احزاب برپا ہوئی اور اس کے فوراً بعد ذوالقعدہ میں غزوہ بنو قریظہ کا جو ہے معاملہ درپیش آیا. اس غزوے کے باوجود احکامات نازل ہو رہے ہیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ کہیں اتنے مشکل احکامات جو ابھی آنے والے ہیں، جس میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم خود عملی طور پر پیش ہیں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں ان چیزوں پر باقاعدہ طور پہ خود عمل کرتا ہوں تو ایک طرف تو ویسے ہی سازشوں کے انبار ہیں، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ہے سازشوں کا سمندر جو ہے ان کی طرف سے بہہ چلے گا، لیکن اللہ رب العالمین جو ہے اسی موقع پر متنبع فرماتے ہیں کہ اس سوچنے کے حوالے سے یہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، آپ کا تو کام یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین آپ کو پہنچائیں آپ اسی وقت امت کو اس بات کی اطلاع کر دیں۔ اور اسی بات کا یہی بات جو ہے اللہ رب العالمین نے اس سورت کے آغاز میں فرما دی کہ بس اللہ سے ڈرو، کسی اور کے طانے سے، کسی اور کے شرم دلانے سے، کسی اور کے بہتان تراشی سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں ملال پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ کس طریقے سے ان احکامات کو آگے بڑھانا ہے، کس طرح آپ کے ذکر مبارک کو ان بہتان تراشیوں سے مبرہ کر کے، آزاد کر کے آپ کے ذکر مبارک کو پوری دنیا کے اندر پھیلانا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذات جاننے والی ہے اور حکمت کے ساتھ یہ تمام معاملات کو کرنے والی بھی ذات ہے۔ معزز سامعین، آگے اللہ رب العالمین آیت نمبر 6، اس سورت کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اب یہ اسلامی معاشرت کس طریقے سے ہموار کی جائے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو دین اسلام اللہ رب العالمین نے دیا ہے اور جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ جو دین جو ہے اس کی اسلام، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کوئی اور جو ہے کوئی ازم لے کر آ جائے، کوئی اسلام کے ساتھ مزید کسی اور جو ہے نظام کو خلط ملط کرنے کی کوشش کرے اور دنیا اور زندگی گزارنے کی کوشش کرے، فلن یقبل من، اللہ کی طرف سے واضح ارشاد ہے کہ کسی طور بھی کسی ازم کو، کسی نظام کو جو ہے قبول نہیں کیا جائے گا۔ زندگی کا ہر قدم بندہ مومن کو کیسے اٹھانا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس چیز کی ہدایت فرما دی ہے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان اور اپنے عمل کے ذریعے بہترین انداز میں اس کی ڈیمونسٹریشن اور اس کی وضاحت پیش فرما دی ہے۔ معزز سامعین، اسی کے اندر معیشت ہو، چاہے معاشرت ہو، عبادات ہوں، اخلاقیات ہوں، سیاسیات ہو، کوئی بھی موضوع لے لیں، دین اسلام کے اندر اس کی ہر قدم کی، ہر لمحے کی جو ہے وضاحت پیش کر دی گئی ہے۔ یہ اسلامی معاشرت، اس کا اسٹرکچر کس کی بنیاد پر رکھا جائے گا، کس کی زندگی کو جو ہے اپنے لیے عملی نمونہ بنایا جائے گا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسی صورت کے اندر کہ جس طرح دیگر معاملات میں، عبادات میں، اخلاقیات میں جیسے آپ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے، اپنا پورا تہذیب و ثقافت اور تمدن کا اسٹرکچر بنانے کے لیے، ایک معاشرہ قائم کرنے کے لیے آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نظر انداز نہیں کرنا، بلکہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہی سامنے رکھنا ہے۔ اس وجہ سے آیت نمبر 6 میں سورت کے آغاز میں ہی فرما دیا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ ہو سکتا ہے تمہارے دلوں کے اندر کوئی اور نظام کے معاملات جو ہے بہتر لگ رہے ہوں، کوئی اور یورپ کی رنگینیاں آپ کی نگاہوں کو جو ہے خیرہ کر رہی ہوں، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک تو فقط ایک ہی معاشرت ہے، اور وہ معاشرت ہے جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اس وجہ سے اللہ فرما رہے ہیں نبی اولا بالمؤمنین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا ایک ایک پیغام
وہ تمہاری اپنی جانوں سے بڑھ کر تمہارے نزدیک ہونا چاہیے۔ اس پہ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا، کسی قسم کا کوئی کمپرومائز تمہارے ذہن اور دل و دماغ کے اندر پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب مدینے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے تشریف لائے تو سب سے پہلے کیا کیا؟ ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی، مسجد کا قیام، اور اس کے فوراً بعد انصار اور مہاجرین وہ صحابہ جو مکے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں مدینہ۔ انصار کی معنی ہے مددگار، وہ صحابہ جو مدینے میں موجود ہیں اور انہوں نے مدد کی اور تعاون کی اور بھائی چارے کی عالمی سطح پر ایک جو ہے مثال قائم کی ہے۔ ان دونوں برادری انصار اور مہاجرین کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات جو ہے کا رشتہ پیدا فرمایا۔ مواخات کی معنی ہے بھائی چارہ، اور یہ بھائی چارہ ایسا بھائی چارہ ہے کہ تاریخ اسلام ہی اور تاریخ عالم کے اندر ایسی کوئی مثال ملنا ممکن نہیں ہے کہ جس کے اندر انصاری بھائی نے اپنی ملکیت کے اندر موجود ہر چیز کا آدھا کر دیا، اپنے گھر کا آدھا کر دیا، اپنے کاروبار کا آدھا کر دیا، اپنی ملکیت کے اندر جتنی چیزیں تھیں ان کا آدھا کر کے آدھا حصہ اپنے مہاجر بھائی اور آدھا حصہ اپنی ملکیت میں رکھا۔ یہ تھا دراصل آغاز اسلامی معاشرت کا۔ اسی کے بارے میں سورہ آل عمران آیت نمبر 130 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد کرو اس وقت کو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر اللہ رب العالمین نے کی ہے کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اوس و خزرج کی دشمنی ہے، ثقیف وغیرہ کی دشمنی ہے۔ انصار اور مہاجرین ایک وقت میں ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اسلام کی نعمت کے ذریعے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ جو اتمام نعمت ہے اسلام کی صورت میں، اس نعمت کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس دشمنی کو بھائی چارے کے اندر تبدیل فرما دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اس نعمت کے ذریعے، دین اسلام کے ذریعے جو ہے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم تو اس دشمنی کی بنیاد پر آگ کے گھڑے پر موجود تھے۔ دنیا میں بھی ایک دوسرے کے جانی دشمن، ایک دوسرے کو آگ کے اندر دھکیلنے کے لیے بےتاب، اور اس صورت میں اگر تمہیں موت آ جائے تو تمہیں جو ہے آخرت میں بھی تمہارا ٹھکانہ جو جہنم ہونے والا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اسلام کی نعمت سے جیسے ہی تمہیں سرفراز کیا اور تم نے اسلامی معاشرت کی بنیاد رکھی تو اس کا پہلا قدم جو اٹھایا وہ ایک دوسرے کے بھائی چارے کے ذریعے اٹھایا گیا۔ یہ ہے دراصل اسلامی بھائی چارے کی بنیاد۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے اس اسلامی معاشرے کے اندر جو سب سے افضل ترین ہستی کا جو نام لیا ہے وہ ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ کوئی اسلامی معاشرہ ہو اور اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو فوقیت نہ دی جا رہی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں، ہمارے خطے میں، ہمارے محلے میں یا ہمارے گھر میں کسی بھی درجے میں اسلامی معاشرہ قائم ہے، میں اپنا گھرانہ اسلام کی بنیادوں پہ استوار کر رہا ہوں، تو یقیناً اس ملک میں، اس خطے میں، اس ریاست میں، اس محلے اور اس گھرانے کے اندر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو ہر چیز پر فوقیت دی جائے۔
آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ قیامت تک کے لیے یہ اعلان ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، تمام مومنوں کی مائیں یہ ازواج مطہرات ہیں۔ لہذا ایک تو ہماری اصل والدہ ہیں، اور انفرادی طور پہ ہر ایک اپنی والدہ کا احترام کرنے کی اور اس کی تمام تکلیفوں کو دور کرنے کی، اس کی طرف کوئی گستاخی کی بات ہو اس کو ہٹانے کی ہر وقت جو ہے جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اور یہ جو پوری امت کی مائیں ہیں، ازواجہ امہاتہم، چاہے وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، یا کوئی اور جتنی بھی ازواج مطہرات، جو پوری امت کی یہ مائیں ہیں، پوری امت کو اجتماعی طور پر جو ہے اس بات کی فکر لاحق ہونی چاہیے کہ امہات المومنین، یہ جو اجتماعی طور پہ امت مسلمہ کی مائیں ہیں، ان کی فوقیت اور ان کی فضیلت کو ایک اسلامی معاشرے کے اندر کس طریقے سے جو ہے اس کا مظاہرہ کیا جائے، اور ان کی فضیلت کو تمام پورے معاشرے کے اندر جو ہے اس کا اعلان کیا جائے۔ معزز سامعین، اس کے علاوہ آگے اللہ رب العالمین اس پاکیزہ معاشرے کے حوالے سے آیت نمبر 32 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 32 میں وہ احکامات بیان فرما رہے ہیں جو دراصل ایک گھرانے کے ساتھ تعلق ہے، ایک فرد کے ساتھ تعلق ہے، مرد کے ساتھ تعلق ہے، خاتون کے ساتھ تعلق ہے، اور اس تمام تعلقات کو اگر جمع کر لیا جائے تو ایک پاکیزہ اسلامی معاشرہ ہمارے سامنے جو ہے اس کی تشکیل ہوتی ہے، اور اس کی صورت ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر فرمایا تو یہ ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرنے آیا ہے۔ یہ جو رسول ہے یہ پاکیزہ معاشرہ جو ہے ایک تشکیل دینے کے لیے مبعوث ہوا ہے۔ یہ ہے دراصل اسلامی معاشرے کی بنیاد، جو اسلامی معاشرہ تزکیے کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، پاکیزگی کی بنیاد پر، پاک دامنی کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ معزز سامعین، اس کا سب سے اہم عنصر، وہ سب سے پہلے، ویسے تو سورۃ الاحزاب کے اندر خواتین کے حوالے سے جو ہے احکامات بتائے گئے ہیں کہ کس طریقے سے خواتین اسلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی ازواج مطہرات کے کردار کو جو اپنے لیے عملی نمونہ بنانا چاہتی ہیں، جو اپنے آپ کو حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کی بیٹیاں کہنے والی ہیں، ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے اگر ہم سورۃ النور کے اندر چلے جائیں تو سورۃ النور میں اللہ رب العالمین آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتے ہیں مردوں کو، سب سے پہلے مردوں کو، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان مرد مومنوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مردوں کا پہلے ذکر کیا، اور میں بھی اپنی تمہیدی گفتگو میں خواتین کی طرف جانے سے پہلے مردوں کے حوالے سے جو اللہ رب العالمین نے احکامات بتائے ہیں اس کا ذکر کرنا مختصراً جو ہے ضروری سمجھتا ہوں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ رب العالمین نے وہ مشہور آیت
جو تقریباً سبھی حضرات کو یاد ہوتی ہے، قوامون علی النساء، کہ مردوں کو خواتین پر فوقیت دی گئی ہے، ان کو حاکمیت کا درجہ جو ہے دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ رب العالمین نے مردوں کو خواتین پر ایک درجہ زیادہ عطا کیا ہے۔ یہ فقط فوقیت اور یہ فضیلت عطا ہونا، ایک درجہ مزید کا ہونا، یہ فقط باعث فخر ہی نہیں ہے، بلکہ ذمہ داریوں کو بھی بڑھانے والی آیات ہیں۔ اس وجہ سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، کہ ایک مرد جو ہے وہ اپنے گھر والوں پہ نگران ہوتا ہے، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے گھر والوں کے بارے میں اسی سے جو ہے جواب طلبی فرمائیں گے۔ اس کے گھر والے آیا نیک سیرت تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کے مطابق عمل کرنے والے تھے، یا اس کی تربیت، اس کی طرف سے کوئی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے راہ حق سے بھٹک چکے تھے۔ ان تمام چیزوں کا جواب دہ ایک مرد کو ہونا پڑے گا۔ معزز سامعین، اسی وجہ سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سنن نسائی کی روایت ہے، کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تین افراد کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، رحمت کی نظر نہیں فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک وہ کون ہے؟ دیوث۔ دیوث کا لفظ کہا گیا ہے، اور محدثین اس کی تشریح میں فرماتے ہیں دیوث وہ شخص ہے کہ جس کو اپنے اہل خانہ کے بارے میں کوئی خبر نہ ہو، کہ اس کے اہل خانہ، اس کے گھر والے وہ کیا کر رہے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کون سی ان کی مصروفیات ہے، اس بارے میں وہ بالکل لا علم ہوتا ہے، لاپرواہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو دیوث فرمایا، اور فرمایا دیوث کی طرف کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنی رحمت کی نگاہ نہیں فرمائے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ ایک بہت بڑی اللہ رب العالمین کی طرف سے جس طرح مردوں کو فضیلت دی گئی ہے، حاکمیت دی گئی ہے، اسی طریقے سے ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ان پر سونپ دی گئی ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے مرد حضرات جو پاکیزہ، جنہوں نے اپنا گھرانہ جو ہے تشکیل دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کے اوپر، ان کے گھرانے سے کیسے جو ہے افراد تیار ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے گھر سے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ہے۔ حضرت عائشہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کی پاک دامنی کی گواہی قرآن مجید نے سورۃ النور میں جو ہے عطا فرمائی ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ بے بہا شخصیات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح خود بہادر ہیں، حق کے متلاشی ہیں، حق کو قائم، اسی طرح فرزندان کے اندر بھی وہی جو ہے صفت، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، حق کے آگے سمجھوتا نہ کرنے والی شخصیات۔ تو یہ ہے دراصل مردوں کی تربیت، کہ جس کی بنیاد پر ایک گھرانہ تشکیل کیا گیا، ایک گھرانہ ہمارے سامنے آیا، کہ جن کی اعلیٰ مثالوں کے ذریعے ہم اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں، اپنے دماغ کو جو ہے ان کی بصیرت سے روشن کرتے ہیں۔ معزز سامعین، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے خواتین کو ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، میں آپ کو سورۃ النور کی طرف لے گیا ہوں تمہیدی طور پر، ابتدائی طور پہ، کہ ابتدائی طور پہ کرنے کی کیا کام ہے۔
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ مومن عورتوں کو بھی کہہ دیجئے وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا ہے، وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دیکھیں دونوں طرف شرمگاہوں کی حفاظت کو نظر کی حفاظت سے موقوف کیا گیا ہے، مشروط کیا گیا ہے۔ انسان اگر اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے وہ آگے آنے والی بہت بڑی بڑی برائیوں سے جو ہے بچ جاتا ہے۔ یہ بد نظری جس کو ہم عام طور پہ بالکل ہلکا سمجھتے ہیں، جو شیطان کے آگ میں لگائے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر کی طرح ہوتا ہے حدیث کے الفاظ کے مطابق، جو ہر چیز کو بھسم کر کے رکھ دیتا ہے، جلا دیتا ہے، اس کو ہم بڑا ہی اس بد نظری کو بڑا ہی اور کسی بھی غیر محرم کی طرف نگاہ کرنے کو بہت ہلکا لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور ام المومنین جو ہے تشریف فرما ہیں، عبد الرحمن ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی تھے، وہ تشریف لے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ دونوں ایک طرف ہو جائیں۔ وہ کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینا ہے، یہ تو ہمیں دیکھ نہیں سکیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افعمیانی ہے، کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا تم بھی عبد الرحمن ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھ رہی؟ افلا تبصرانہ، کیا تم دونوں ان کو نہیں دیکھ رہی؟ اگر تم دونوں ان کو دیکھ رہی ہو تو تمہیں بھی جو ہے اس کا پردہ کرنا چاہیے۔ لہذا بد نظری سے بچنا یہ سب سے اہم جو ہے پاکیزگی کا اور اسلامی معاشرے کو ایک پاکیزہ بنانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ معزز سامعین، اس کے علاوہ کئی ایک احکامات اگر ہم دیکھیں تو نبی اکرم اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زینت کو، اپنی خوبصورتی کو یہ خواتین جو ہے ظاہر نہ کریں، سوائے اپنے شوہروں کے، اپنے والدین کے، اپنے سسر کے، اور اس کے علاوہ اپنے بیٹوں کے، اپنے بھتیجے اور بھانجوں کے علاوہ، اور دیگر خواتین اسلام کے علاوہ اور کسی اور پر جو ہے اپنی زینت کو جو ہے ظاہر نہ کیا کریں، خلوت میں نہ جایا کریں۔ دیکھیں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، کبھی بھی خواتین پر اکیلے میں جو ہے ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، خلوت اختیار نہ کرنا۔ ایک انصاری صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افرأیت الحموا، یہ ہم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حموا عربی میں کہتے ہیں دیور کو، حموا کہتے ہیں شوہر کے چاچا کو، شوہر کے بھائی دیور کو، اور چاچا کے بیٹوں کو، دیور کے بیٹوں کو، ان کے بارے میں پوچھا انصاری صحابی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم والموت، یہ جو ہم کا رشتہ ہے یہ تو دراصل موت ہے۔ دیور گھر کے اندر ہوتا ہے، شوہر کا چاچا جو ہے وہ گھر پر موجود ہے، اس صورت کے اندر ان کے سامنے جو ہے اپنی زینت کو ظاہر کرنا اور بالکل جو ہے بے تکلف ہو کر ان سے باتیں کرنا اسلام نے بالکل جو ہے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو موت ہے، یہ تو ایک خطرے کی طرف لے جانے والا جو ہے معاملہ ہے، کیونکہ اس طرف تو کسی انسان کا جو ہے ذہن جاتا ہی نہیں۔ کوئی اجنبی اگر گھر میں داخل ہو تو پورا محلہ دیکھتا ہے، کوئی اور دیکھتا ہے، لیکن گھر کے یہ افراد کہ جن کی طرف ذہن نہیں جاتا، ان کی اس حوالے سے، اس اعتبار سے ان سے احتیاط کرنا، زینت کو ظاہر نہ کرنا اپنی، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، انہیں چاہیے خواتین کو کہ جب گھر میں ہوں محرمات رشتوں کے سامنے، محرم رشتوں کے سامنے، اپنے والد کے سامنے، بھائی کے سامنے، ماموں اور چاچا کے سامنے، وہاں بھی بالکل بے تکلف ہو کر نہ گھومیں، بلکہ
اپنے سر پر ایک اوڑھنی لے لیا کریں جو ان کے گریبان میں موجود ہو، ان کا سینہ جس سے ڈھپ جائے، ایسی اوڑھنی لے لیا کریں۔ اور اگر یہ باہر جائیں غیر محرم کے سامنے ہوں تو پھر ان کے لیے آیت نمبر 59 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، ان خواتین کو چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑی چادر اپنے اوپر لے لیں جو چہرے سے جو ہے نیچے تک آ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا اس سے کیا مراد ہے جلباب سے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کوئی الفاظ میں جواب نہیں دیا بلکہ کھڑے ہو گئے اور ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا، بتایا عملی طور پہ کر کے، ایک چادر لی اور سر سے لے کر نیچے تک اسے جو ہے گرا دیا، اور پھر فقط اور فقط روایت میں آتا ہے ایک آنکھ ظاہر تھی یا فقط دونوں آنکھیں ظاہر تھیں، باقی پورا جسم وہ ڈھک چکا تھا اس چادر کے ذریعے۔ فرمایا یہ مراد ہے، جب غیر محرم کے سامنے جائے تو عورت جو ہے پورا اپنے بدن کو جو ہے اسے ڈھانپ لینا چاہیے۔ تو یہ دراصل اسلامی معاشرے کو اگر پاکیزہ رکھنا ہے تو اس کے لیے جو ہے ان تمام احکامات پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک مشہور بات جو انہی آیات کے اندر موجود ہے، آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، ان خواتین کو چاہیے کہ گھروں کے اندر قرار پکڑیں، عزت کے ساتھ رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ عورت تب تک اللہ کی رحمت کے زیادہ قریب ہوتی ہے جب تک وہ گھر کے اندر موجود ہوتی ہے۔ جب وہ گھر سے باہر نکل جائے بلا ضرورت تو وہ اپنی اللہ کی رحمت سے جو ہے دور ہو جاتی ہے۔ لہذا نمازوں کا قیام کرنا، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، انہیں نماز قائم کرنی چاہیے، انہیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ دیکھیں مائیں ایک پورے گھرانے کی تشکیل کرتی ہیں، اور ایک گھرانہ ایک مہذب اور اسلامی معاشرے اور پاکیزہ معاشرے کی بنیاد بنتا ہے۔ اور آج یہ جو یورپ جو ہے، یہ جو مغرب جس چیز کے لیے ترس رہا ہے وہ دراصل یہی ایک پاکیزہ معاشرہ ہے۔ وہ پریشان ہے کہ ہم جو ہے عورت کو ہم نے باہر نکال کر بہت بڑی غلطی کر دی، اور آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی صدور ہیں امریکہ کے آنے والے، وہ سب نے جو ہے اپنے خطابات کے اندر وہ کہتے آئے ہیں، وہ کہتے رہے کہ میں گزارش کرتا ہوں کہ امریکی جو ہے اپنے گھرانوں کو قائم کریں، اپنے ہر ایک جو ہے نکاح کرے، شادیاں کرے، کیونکہ ایک گھرانہ مضبوط امریکہ کی جو ہے ضرورت ہے۔ لہذا آج امریکہ اور یورپ اور مغرب جو ہے یہ پروپیگنڈا اسلام کے خلاف کر رہے ہیں، جس نقصان سے وہ خود دوچار ہو چکے ہیں، وہ چاہتے ہیں یہی معاملہ جو ہے ایک اسلامی معاشرے کے اندر بھی آ جائے۔ آج جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ تمام چیزیں جو احکامات اللہ رب العالمین نے جو دیے ہیں خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے، آج جو ہے ہمارے گھرانے، ہمارے اہل خانہ وہ جو ہے انہی احکامات کو چھوڑتے جا رہے ہیں، جس کی بنیاد پر وہ پاکیزگی اور پاک دامنی جو معاشرے کے اندر ہونی چاہیے وہ جو ہے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو احکامات دیے ہیں اس بنیاد پر جنہوں نے عمل کیا، آپ دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد نہیں تھے لیکن والدہ نے جو تربیت کی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور جب وہ علم دین حاصل کر کے واپس اپنے گھر کی طرف لوٹے تو پورے گاؤں کو جب پتہ چلا کہ ہمارے گاؤں کا فرزند جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ آ رہے ہیں، علم دین حاصل کر کے ان کے استقبال کے لیے قصبے سے باہر نکل گئے اور جو ہے ان کا استقبال کرنے لگے۔ والدہ بھی موجود تھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، دور سے نظر آئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک خچر پہ بیٹھے ہوئے تشریف لا رہے ہیں، اور پیچھے کئی خچر ہیں، کئی گھوڑے ہیں، سواریاں ہیں کہ جن پر ساز و سامان لدا ہوا ہے۔ استقبال ہوا، تمام لوگوں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ملے، ان کی نظریں اپنی والدہ کو تلاش کر رہی ہیں۔ پوچھا گاؤں والوں سے کیا بات ہے، میری والدہ نظر نہیں آ رہی۔
گاؤں والوں نے بتایا کہ ابھی تو موجود تھیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا تو دیکھا کہ ان کی والدہ ایک طرف کھڑی ہوئی اداس ہیں، اپنی والدہ کے پاس پہنچے، عزت و تکریم دی اور فرمایا کہ محترمہ میری والدہ کہ کیا بات ہے، پورا معاشرہ پورا جو ہے میرا استقبال کر رہے ہیں، قصبے والے استقبال، آپ اداس ہیں۔ کہنے لگی کہ یہ ساز و سامان جو بھرا ہوا ہے تمہارے پیچھے، میں نے اس کے لیے تو تمہیں نہیں بھیجا تھا، اس کو کمانے کے لیے، تمہیں تو علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ کہنے لگے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا والدہ دراصل اماں جان، دراصل میں جب وہاں سے نکلنے لگا تو جب شہر والوں کو پتہ چلا کہ میں شہر کو چھوڑ کے واپس اپنے قصبے کی طرف جا رہا ہوں، سب کے سب کچھ تحائف لے کر آ گئے، اور یہ تحائف اتنے ہوئے کہ اتنی سواریوں پر لادے گئے، تو یہ میری کمائی نہیں ہے۔ اماں جان نے کہا بیٹا ایسا کرو، اس کو اسی وقت جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑے سے مال کو چھوڑ کے باقی سب کو جو تمام چیزوں کو صدقہ کر دیا۔ والدہ نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، یہ تھوڑا سا کیوں بچا لیا؟ کہنے لگی کہ اماں جان تھوڑا سا بچا لیا تاکہ ہماری ضروریات بھی پوری ہو سکے۔ والدہ نے کہنے لگی کہ بیٹا کیا تمہارے علم دین نے تمہارے اندر اللہ پر اتنا بھی توکل جو ہے پیدا نہیں کیا کہ تمہارے اللہ نے ہی تمہارے رزق کی جو ہے لے رکھی ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے شرمسار ہوئے اور انہوں نے باقی کا مال بھی جو ہے اللہ کے راستے میں جو ہے صدقہ کر دیا، کہ جن کی تربیت کی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسی جلیل القدر شخصیت عالم اسلام کو میسر ہوئی۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کی والدہ نے انہیں جھوٹ نہ بولنے کی تلقین کی تھی، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا ڈاکوؤں کے سامنے، اور یہ پورا ڈاکوؤں کا لشکر جو ہے مسلمان ہو گیا، اولیاء اللہ بن گئے، ولی اللہ بن گئے۔ یہ ہے دراصل آج ایسی والدہ کا ہونا ایک اسلامی معاشرے، ایک بہترین اور مضبوط معاشرے کے تشکیل کے لیے انتہائی ضرورت ہے۔ اور ایسی مائیں یہ تبھی آ سکتی ہیں جب ایک مرد، ایک والد اپنی بیٹی کی انہی احکامات پر جو ہے تربیت کرے جو اللہ رب العالمین نے سورۃ النور اور سورۃ الاحزاب کے اندر جو ہے بیان فرمائے ہیں۔ معزز سامعین، یہ تمام چیزیں، اس کے علاوہ آیت نمبر 37 سے 40 جو 3 آیات جو مشہور ہیں، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس اہم مسئلے کی طرف اشارہ فرمایا جو متبنہ کا مسئلہ ہے۔ عرب کے معاشرے میں، جاہلیت کے معاشرے کے اندر جو کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتا، وہ اس کو جو ہے پورا معاشرہ اس کو حقیقی بیٹا سمجھتا تھا۔ اس رسم کو ختم کرنے کی ضرورت تھی۔ اس وجہ سے اس کے لیے کسی صحابی کا انتخاب نہیں کیا گیا، یہ نہیں کیا گیا کہ کسی صحابی کو کہہ کر جو ہے اس رسم کو ختم کیا جائے، بلکہ اس کے لیے انتخاب اللہ رب العالمین نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمایا۔ اور آیت نمبر 40 میں اسی کے بارے میں فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کو اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے جن کی پرورش کی ہے، ان متبنہ کو، منہ بولے بیٹے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی بیٹا نہیں کہا جا سکتا۔ اسی وجہ سے جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ زاد بہن تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عدت کے بعد نکاح فرمایا۔ پورا ایک معاشرہ جو ہے، جو سازشی تھے، یہودی تھے، جو منافقین تھے،
جو انتظار میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی کمزوری کے، ان کو ایک اور جو ہے چیز ہاتھ میں آ گئی کہ دیکھو اپنی بہو سے جو ہے نعوذ باللہ جو ہے نکاح کر لیا۔ ان پر نظر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہیں جو ہے کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہی بات جو شروع میں اللہ نے فرمایا تھا، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقط اللہ سے ڈر، کسی اور کی سازش سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وَلَٰكِن رسول اللہ، کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے ہی اس کو ان تمام رسم و رواج کو ختم کرنا ہے۔ اور بات یہ ہے فقط رسول اللہ نہیں ہے، احکامات کو لانے والے نہیں ہیں، قرآن کو لانے والے نہیں ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ان جاہلانہ رسومات کو ختم کرنے کی ضرورت اس وجہ سے بھی ہے، وخاتم النبیین، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو بھی نہیں آنا ہے۔ رسول تو درکنار کہ کوئی اور شریعت لے کر آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو آگے بڑھانے کے لیے کسی اور نبی کی ضرورت، نبی صلی اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ اس سلسلہ نبوت پر جو ہے مہر لگ چکی ہے۔ اب کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو آگے بڑھانے والا نبی آ گیا ہوں، نعوذ باللہ، ہم اس کو جھوٹا کہیں گے، کذاب کہیں گے، شریعت محمدی سے باہر کہیں گے، خارج کہیں گے، جیسا کہ آج کا فتنہ ہے قادیانیت کا، مرزا غلام احمد قادیانی کا۔ وخاتم النبیین، اللہ نے اس بات کو جو ہے آیت نمبر 40 میں واضح فرما دیا۔ لہٰذا اس متبنہ، یہ جو منہ بولے بیٹے کو جو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو بھی جو ہے ختم فرما دیا۔ یاد رکھیں، ہمارا دین اسلام فقط عبادات یا اخلاقیات کا نام نہیں ہے، بلکہ جاہلیت کی جتنی بھی رسم و رواج ہے، اسلام اس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ آج بھی ہم حقیقت میں اگر ہم چاروں طرف نگاہ ڈالیں تو ہم اللہ کے دین اسلام کے مقابلے میں اپنے بنائی ہوئی آباء و اجداد کی رسم و رواج کے اندر گھرے ہوئے ہیں، چاہے وہ ہماری شادی بیاہ کے معاملات ہوں، چاہے وہ ہمارے موت میت کے معاملات ہوں، جنازے کے ساتھ کرنے کے معاملات ہوں، جتنے بھی معاملات ہوں، ہم دین اسلام کی طرف بعد میں آتے ہیں۔ ہم ان تمام چیزوں پہ عمل کرتے ہیں جو ہمارے جاہلیت ورثے میں ملی ہے، نعوذ باللہ۔ لہٰذا اگر آج ہمیں اس بات کی سمجھ آ چکی ہے اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بذات خود ان موجودہ رسموں کو جو ہے جاہلانہ رسموں کو ختم کیا، تو ہم جو وارثین ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس امت کے، ہمیں جو ہے چاہیے کہ جو بھی جاہلانہ رسم و رواج ہمارے گھر کے اندر موجود ہوں یا ہمارے معاشرے میں موجود ہوں، ان کو ختم کرنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ یہ انتہائی ضروری اقدام ہے، اور یہی دراصل صدقہ جاریہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ معزز سامعین، اس کے بعد اہم بات، آیت نمبر 53 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، یاد رکھو کہ جب بھی ایک تو کہ کہیں پر بھی بن بلائے جو ہے کہیں پر نہیں جانا چاہیے، کسی کی دعوت میں چلے جانا جہاں پر دعوت نہ ہو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا منع فرمایا ہے، آیت نمبر 53 سورۃ الاحزاب میں، اور فرمایا کہ جس وقت بلایا جائے، اگر تمہیں بلایا جائے تو اور جو وقت دیا جائے فقط اسی وقت حاضر ہو جاؤ، کھانا کھا لو تو اسی وقت جو ہے چلے جایا کرو۔ یہ واقعہ ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پر جو ولیمے پر دعوت دی گئی، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک تو وقت سے پہلے آ گئے، اور جب کھانے وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو پھر جو ہے باتوں کے اندر وہی مصروف ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات گرا گزری۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ذاتی طور پر بڑے ہی باحیا شخصیت،
بہت ہی کتراتے تھے کہ کسی کو اپنے بارے میں ذاتی معاملے کے اندر کسی کو توجہ دلائے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں جو ہے حق بتانے میں کبھی بھی جو ہے اس حوالے سے حیا نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کی ذات حیا نہیں کرتی، لہذا مومنوں کو حکم دیا گیا کہ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ تو کبھی بھی جس وقت بلایا جائے اس وقت آؤ، اور بعد میں فوراً کام کے ختم ہوتے ہی چلے جایا کرو۔ یہی آج کے معاشرے میں بھی ہونا چاہیے۔ ہمیں لوگوں کی مصروفیات کو دیکھنا چاہیے، ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ کئی مرتبہ ہم کال کرتے ہیں کسی کو، کسی نے کال نہیں اٹینڈ کی تو پھر ہم سمجھتے ہیں نہ جانے کیا بات ہے، ہو سکتا ہے وہ مصروف ہوں، اور جس وقت جو ہے آپ کو بلایا جائے، کوئی ملاقات کرنی ہو، اس وقت پہنچیں، جیسے ہی معاملہ مکمل ہو جائے اسی وقت جو ہے چلا جایا جائے۔ یہ جو ہے دراصل دلوں کے اندر محبت کے قائم رہنے کے گر ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتائے۔ آخر میں کرنے چلا ہوں وہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 سے کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، مرد اور کسی مومن خاتون اور عورت کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد وہ اپنی منمانی کرے۔ اللہ اور اس کے رسول نے کوئی فیصلہ کر دیا اور اس کے بعد جو ہے ان کا دل نہیں چاہتا، وہ چاہتے ہیں کہ میرے دل کے مطابق، میری خواہش کے مطابق فیصلہ ہو، اللہ رب العالمین بات کو پسند نہیں فرمایا۔ اس وجہ سے سورۃ النساء کی عالمین نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، قسم ہے تیرے رب کی، یہ کبھی بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات کا فیصلہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نہ کروا لیں۔ آپ سے ہر معاملے کا فیصلہ کروانا ضروری ہے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں اس کے بعد ان کو دلوں کے اندر اطمینان محسوس ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو سمجھ جائیں آپ کے دل، آپ کے ایمان میں نقص ہے، ایمان والے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا۔ ایک اللہ کی نافرمانی جو اللہ نے احکامات نازل کر دیے، اس کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈھالتا، اور کس طرح ڈھالنا ہے، کس طرح عمل کرنا ہے، اس کے مطابق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ کر کے دکھایا، جو اس طرح نہیں کرتا فقط ضل ضلالا مبینا، حقیقت میں وہ سری گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ کوئی آج کے سوشلزم، آج کے پروپیگنڈے کا شکار ہو جائے، آج کی خواہشات کے مطابق جو ہے عمل کرنے لگے، کہے کہ جناب یورپ آج کے وقت کا تقاضا یہ ہے، وہ تو 1400 سال پرانی باتیں ہیں، تو یہ جو ہے ایک انسان کی بھول ہے، کیونکہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کے ذریعے ہی بعض قوموں کو ترقی عروج عطا فرماتے ہیں، اور بعض جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے احکامات کو، چاہے وہ اسلام والے کیوں نہ ہوں، چاہے وہ مسلمان اور مومنین کیوں نہ ہوں، اگر وہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو پس پش ڈال دیں تو فرمایا کہ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اللہ رب العالمین ایسی اقوام کو جو ہے کھائی کے اندر، گہری کھائی کے اندر ڈال دیتے کہ اللہ رب العالمین یہ جو کچھ میں نے بتایا اور حقیقت میں اس طریقے سے حق ادا نہیں کر سکا جو اس صورت کے اندر بتائے ہوئے احکامات کو بتانے کا حق تھا۔ سے پہلے میری اس کوتاہی کو اللہ رب العالمین معاف فرمائے۔ اس کے بعد جو کچھ میں نے کہا اور آپ نے سنا،
اور جو کچھ بعد میں آپ لوگ مطالعہ کریں گے، اللہ رب العالمین اس پر انفرادی اور اجتماعی طور پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں ایک بہترین اسلامی پاکیزہ معاشرہ جو ہے قائم کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو محبتوں پر قائم ہو، جو اسلامی بھائی چارے پر قائم ہو، جہاں پر امن ہو، جہاں پہ جان کی امان ہو، جہاں پہ مال کی امان ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین اللہ کے احکامات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اور عمل کی ہوئی طریقے پر زندگی گزار کے ہمیں کامیابی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جنتوں کا ہمیں وارث بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔